آج رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ کیسے ہی دیکھتے اس مہینے کے ایام آگے بڑھتے گئے، اور ابھی ہم استقبال رمضان کی بات کر رہے تھے، پھر اس میں کی جانے والے اعمال کی بات کر رہے تھے، اور اب ہم اس وقت آخری عشرے میں ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس رمضان کے مقصد کو پہچانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس مہینے کی مبارک گھڑیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں گزارنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جوں آگے بڑھتا جاتا ہے، اس کی فضیلت کے ایام بھی اور بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اس کا جو اختتام کا عشرہ ہے وہ اس کا سب سے افضل ترین عشرہ ہے۔ سمجھنے کے لیے ذرا یہ دیکھیے کہ اگر دنیا میں کسی جگہ پہ کوئی سیل لگی ہو، تو 10 دن کی اگر وہ سیل ہو، تو ہم اور آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ شروع کے دنوں میں ہی اس سیل کی جو فیسلٹی ہے اس کو اویل کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ شروع کے دنوں میں اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اچھے آئٹمز موجود ہوتے ہیں۔ اگر آخری 2-3 دن میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ سیل ختم ہو رہی ہے، تو میں اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ نہیں ملنے والا، اور بہت ہی وہ چیزیں رہ جائیں گی جس کی طرف لوگوں کا دھیان اور دلچسپی نہیں ہوتی۔ لیکن رمضان مبارک کا جو سیزن ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ایک موسم ہے، اس کا معاملہ الٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، تو اس کا اینڈ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ یعنی کہ یہ ایک موقع ہے، ایک اور چانس ہے اس کے لیے جس سے پہلے 2 عشروں میں اتنا اہتمام نہیں ہو سکا عبادت کا، تو وہ آخری عشرے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اچھے اعمال کر کے راضی کر سکتا ہے، اور بہت بڑی بڑی نیکیاں اس آخری عشرے میں اس کے لیے موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ رمضان کا داخل ہوا کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احیا اللیل، رات کے وقت جاگا کرتے، عبادت میں گزارا کرتے پوری کی پوری رات، اور فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ جگایا کرتے۔ تو یہ میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ آخری عشرہ، اس کی راتیں انتہائی بابرکت راتیں ہیں، کیونکہ انہی راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اگلی پچھلی تمام خطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دی، وہ یہ اہتمام کیا کرتے کہ پوری کی پوری رات عبادت میں، پوری کی پوری رات جاگ کے گزار دیا کرتے، اور اس کے شوق میں اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ جگایا کرتے کہ سب کے سب اس نیکی میں شریک ہوں، کوئی بھی اس خیر سے محروم نہ ہونا پائے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو، اس آخری عشرے کو گزارا کرتے۔ جو رات ہے وہ کون سی رات ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری ایک سورت اس رات کے بارے میں اتاری، اور کیا خوبصورت اس کی آیات ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، وحی الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں، اس بابرکت رات میں اس کلام کو اتارا۔ کتنی بڑی عظمت والی یہ رات ہے۔ اسے لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ ایک کہ یہ بہت شرف اور قدر اور منزلت اور مرتبت والی رات ہے، یعنی قدر و منزلت جسے ہم کہتے ہیں، یہ وہ والی رات ہے، اس کی بہت رتبہ اور مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے جو سورہ دخان میں ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات کو تمام فیصلے ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تقدیر وہ مقرر فرمائی ہے جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے فرمائی، پھر ایک ہوتی ہے سال بھر کی تقدیر، جو آئندہ آنے والے سال میں معاملات ہونے ہیں، مخلوق کے ساتھ کس قسم کے امور دنیا میں ہوں گے، یہ بندہ کیسے کیسے اعمال کرے گا، کن کن آزمائشوں سے گزرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو وہ فیصلے فرما لیتے ہیں، اس لیے یہ لیلۃ القدر کی رات کہلاتی ہے۔ اور بھی وجوہات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قدر والی کتاب اتاری، ایک قدر والے رسول پہ اتاری، ایک قدر والی امت کے لیے اتاری، اور بھی بہرحال بہت سے اقوال علماء نے اس کے بیان کیے۔ پھر اس رات کے بارے میں اللہ تبارک نے فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اور جبریل امین علیہ السلام بھی اس رات کو زمین پہ اترتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس رات کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے فرشتے اس عالم علوی سے اس نیچے والے عالم میں آ جاتے ہیں تاکہ وہ بھی اس رات کی برکت کو محسوس کر سکیں۔ اور من کل امر سلام، ہر طرف سے سلامتی کا پیغام ہوتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتے بنو آدم پہ سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، وہ انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ فرشتے اس رات کو سلامتی کی رات
کا بار بار اظہار کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہہ کے کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی والی رات ہے، اس میں کوئی شر کے فیصلے نہیں ہوتے، اس میں بھلائی اور خیر کی فیصلے ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہے، اور سب سے بڑی اس کی خصوصیت خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس میں رات میں کیے جانے والے اعمال کا رتبہ اور مقام ایسا ہے کہ جیسے اتنے سال انسان نے عبادت کر لی۔ ذرا سوچئے کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت کا مظہر ہے یہ رات، کہ میں اور آپ اس رات کو گزاریں۔ یہاں میں وہ سوال کی طرف بھی آتا ہوں جو اکثر حضرات پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کون سی رات ہے، آخر عشر میں کون سے دن ہم لوگ عبادت کریں؟ تو صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی اللیالی العشر من رمضان فی اواترها، کہ اس رات کو تلاش کرو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں، اور بعض روایت میں آپ نے فرمایا کہ اس کی طاق راتوں میں، یعنی کہ پورے جو آخری عشرے کو عبادت میں گزار دے، قیام رمضان میں گزار دے، دعاؤں میں گزار دے، اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر دعائیں مانگ کے گزار دے، جو یہ شخص جو یہ آخری عشرہ اس طرح گزار دے گا وہ یقیناً اس رات کو پا لے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر مجھے اور آپ کو کوئی شخص کہے کہ فلاں گھر کے باہر ایک شخص 10 دنوں میں سے ایک رات، 10 راتوں میں سے ایک رات آ کر 1 لاکھ روپے تقسیم کرے گا، مجھے آپ کو معلوم ہو کہ ایک شخص ہے وہ اپنے گھر کے باہر نکلے گا اگلے 10 دنوں میں اور 1 لاکھ روپے لوگوں کو تقسیم کرے گا، جو وہاں موجود ہوگا اسے وہ 1 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے، میں اور آپ اگر وہاں پر ہوں، ہم سوچیں گے کہ ہمارے گھر سے قریب وہ گھر ہے، صرف جانا ہے آدھا تھوڑی دیر کے لیے اور تھوڑی دیر اس کا انتظار کرنا ہے، نکل گیا تو وارے نہارے ہو جائیں گے، اور اگر نہیں بھی آیا تو کیا مسئلہ ہے بھائی، 10 دن میں ایک دن تو اس نے آنا ہی آنا ہے۔ یقیناً ہم دنیا کے یہ 1 لاکھ روپے کی خاطر اتنی تگودو کرنے کے تیار ہوں گے کہ بھائی ریوارڈ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے، کوئی معمولی بات نہیں، میرے اگلے 2 مہینوں کے خرچے شاید اس سے نکل آئیں۔ تو سوچیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ رات رکھی ہے اس کا اجر اور رتبہ مقام کتنے 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ تو کتنی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم اس کے لیے جستجو کریں، رغبت رکھیں اور اہتمام کریں۔ بعض سلف صالحین، امام ایوب السختیانی اور ثابت البنانی وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس رات کو خاص طور پر اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، اس رات کا ایک اچھے انداز سے استقبال کرتے کہ آج کی رات میں ہم نے ہمت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ عبادت میں گزارنی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، اور ایک دعا جو اس رات کی خاص دعا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اور یہ رات شروع ہوتی ہے مغرب کی نماز کے بعد سے، رات داخل ہو جاتی ہے اور یہ فجر کی اذان تک یہ رات جاری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کا اختتام کا وقت بھی ذکر فرمایا، یہ حتی مطلع الفجر، کہ یاد رکھو یہ پوری کی پوری رات ہی ببرکت ہے، یہ 9-10 گھنٹوں کی جو رات ہمارے سامنے آئے گی، یہ ایک ایک لمحہ اس کا بہت قیمتی ہے۔ تو میرا کوشش کریں کچھ وقت قیام رمضان میں گزاریں، قیام اللیل کریں، کچھ دعاؤں میں گزاریں، کچھ قرآن مجید کی تلاوت میں گزاریں، اس طرح کے اچھے اعمال میں، اور کوشش کریں کہ ہم انفرادی عبادات کی طرف توجہ دیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے اس میں شریک ہوں اور اس رات کی خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اس مہینے کا اختتام کا سب سے بڑا اہم عمل ہے، جسے توفیق مل جائے وہ یقیناً باسعادت اور بہت ہی خوشبخت انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ رمضان کا اختتام ایمان کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سینکڑوں لوگ روزانہ اسلام فورٹ میڈیا سے مستند اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، بھٹکے ہوئے دل ہدایت پا رہے ہیں۔ آئیے اس پیغام کو پھیلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے اور ہزاروں دلوں کو نور ہدایت سے منور کرنے میں حصہ ملائیے۔